الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اس خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. اور اسی طریقے سے میرے دوست بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے تھوڑی دیر دین کی محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، جو مہینہ ابھی فی الحال چل رہا ہے اور جس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کو محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ یہ محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے، اور یہ پہلا مہینہ ہے. قمری تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے یہ ابتدائی مرحلہ ہے، گویا کہ پہلا یہ مہینہ ہے. آپ دیکھیے، جب بھی محرم کا یہ مہینہ آتا ہے تو 90% مسلمان عام طور پر محرم کے تعلق سے یہ بات کہتے ہیں، یا ان کا یہ خیال ہوتا ہے، یہ تصور ہوتا ہے کہ جو محرم کی فضیلت ہے اور محرم کو جو مقام ملا ہے اور محرم کو جو مرتبہ ملا ہے، اس لیے ملا ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو اس مہینے کے اندر ایک بڑا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ جو پیش آیا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، جو کہ نواسۂ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، رونما ہوا اس بنیاد پر اس مہینے کی کیا ہے فضیلت. عام طور پر مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، جو شہروں کے لوگ ہوتے ہیں اسی طریقے سے اپنے علاقے کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اپنے علاقے کے باہر جو لوگ رہتے ہیں دیہاتوں کے اندر، وہ یہی تصور کرتے ہیں اور یہی گویا کہ ان کا نظریہ ہے کہ محرم کو جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ملا ہے. لیکن یہ خیال اور یہ تصور غلط ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند چیزوں پر بات کروں گا کہ محرم کا مقام اور مرتبہ کب سے، قرآن میں کیا مقام ہے اس کا، حدیث کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا کیا خرافات چل رہی ہیں ہمارے علاقے کے اندر اور اسی طریقے سے دوسرے علاقوں کے اندر، کون سے واقعات رونما ہوئے، ان تمام چیزوں پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس کو مقام نہیں ملا ہے، اس کی فضیلت نہیں محرم کی، بلکہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ تو ابتدائی زمانے سے اللہ رب العزت نے جب سے دنیا کو بنایا، جب سے دنیا کا آغاز کیا،
اسی وقت سے گویا کہ اس مہینے کو یعنی محرم کے مہینے کو گویا کہ محترم سمجھا جاتا رہا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی رہی ہے، اس کی تقدیس گویا کہ بیان کی جاتی رہی ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ اسی امت میں رہا۔ خیر، قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اس کے اندر گویا کہ محرم کی فضیلت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں، پارہ 10 کی آیت کریمہ جو خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یعنی میرے نزدیک اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ یہ اللہ نے، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے آیت کریمہ کا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ کے نزدیک وہ کتنی ہے؟ بھائی 12 ہے۔ پھر یہ ذکر کیا ہے۔ اس سے سمجھ میں کیا آیا؟ اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کا جو انتخاب کیا گیا اور مہینوں کو جو سلیکٹ کیا گیا اور مہینوں کو جو بنایا گیا وہ انسانوں کی ایجاد نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ بیٹھی ہو، دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور ایک کام کرتے ہیں، ایک سال کے اندر 12 مہینے رہیں گے، ہم کو یہ کیا کرتے ہیں، ایک اصول بناتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 12 مہینے بنائے ہیں یہ انسانوں کی ایجاد نہیں بلکہ 12 مہینے جو بنائے یہ اللہ رب العزت نے بنائے اور اسی وقت بنا دیے تھے جس وقت اللہ نے کس کو بنایا تھا؟ آسمان و زمین کو بنایا تھا۔ ابھی انسان کی ابتدا ہی نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، میرے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا۔ اسی وقت اللہ فرماتے ہم نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی۔ آج دیکھیے اگر لوگوں پر چھوڑ دیا جاتا کہ تم مہینے بناؤ تو کیا کرتے لوگ؟ 40 دن کا بھی مہینہ بنا سکتے تھے، 70 دن کا بھی مہینہ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ یہ سال کو کیا کر سکتے تھے؟ 14 مہینے کا اور اسی طریقے سے 24 مہینے کا سال کر سکتے تھے انسان، لیکن اللہ نے انتخاب کر لیا کہ بھائی ہم دنیا کا آغاز کر رہے ہیں، آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کر دیا ہے، اب پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا رہے گا اس کے اندر 12 مہینے رہے گا۔ اچھا، جو اللہ نے 12 مہینے بنائے، یہ بنائے کون سے مہینے؟ جو ہم کو یاد ہوتے ہیں، جو مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ مہینے انسانوں کی ایجاد ہے۔ اس کی یہ جو نام رکھے گا یہ انسانوں نے رکھے گا۔ اللہ نے جن مہینوں کو بنایا وہ ہے چاند کی جو تاریخ رہتی ہے، محرم اور صفر اور ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، اور اسی طریقے سے شعبان، رمضان، شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ، جو 12 مہینے ہم مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے یہ اللہ نے بنائے۔ اور جو محرم کا مہینہ رہا ہے یہ گویا کہ ہر امت میں پہلا مہینہ ہی رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس امت سے گویا کہ مہینوں کی ابتدا ہوئی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک گویا کہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ۔ اچھا، آپ دیکھیے جس طریقے سے اللہ نے 12 مہینے بنائے، جیسا کہ قرآن سے پتہ چل رہا ہے، قرآن کی ایک دم صریح آیت کریمہ ہے، اسی طریقے سے اللہ نے جو دنوں کو بنایا، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، انسان بھی تو نام رکھ سکتا تھا ان کا۔ یہ ایجاد ہی انسانوں کی نہیں ہے کہ بھائی انسانوں نے کیا کرتے، بھائی 7 دن کا ایک ہفتہ بنا دیتے اور دنوں کے نام یہ رکھ دیتے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ تو انگلش میں، لیکن جو 7 دن اللہ رب العزت نے بنائے یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ قرآن کی دلیل بڑی زبردست، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آسمان و زمین کو بنایا، 7 آسمان کو بنائے، زمین کو بنائے، اور ان دونوں کے درمیان کی جو چیزوں کو بنایا فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر بنایا۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ 6 دنوں کا کہنا ہی اللہ کا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے دنوں کو بنا دیا۔ اب 6 دن جو اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کے اندر بنایا، ہفتے کے اندر تو کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں۔ ابتدا کب سے ہوئی؟ کائنات کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ اتوار سے ہوئی تھی۔ اتوار بنا دیا تھا، اتوار اور اسی طریقے سے سوموار، اور 2 دن میں آسمان کو بنایا، پھر منگل اور بدھ، پھر زمین کو بنایا، اور جمعرات اور جمعے کو گویا کے درمیان کی چیزوں کو بنایا، اور جمعے کی شام کو گویا کے حضرت آدم علیہ السلام کے روح کو دیا۔ اور گویا کہ آپ دیکھیے انسان کی جو ایجاد ہوئی جمعے کے دن، انسان کی جو ابتدا ہوئی جمعے کے دن ہوئی، اور سنیچر کا دن گویا کہ جو ہفتے کا دن کہلاتا ہے وہ گویا کہ خالی رہا۔
تو اس سے قرآن کی جو آیت ہے فی ستۃ ایام کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں کے اندر بنایا، اسی وقت اللہ فرمانا ہے 6 دن، تو گویا کہ اللہ نے دنوں کو بھی بنا دیا، اللہ نے ہفتوں کو بھی بنا دیا تھا، جس طریقے سے اللہ نے مہینوں کو بنایا، اسی طریقے سے اللہ نے تاریخ کا نظام بھی دیا ہم کو۔ اس کا نظام دیا یہ تاریخ چلتی ہے دنیا کے اندر، جیسے کہ 2026 چل رہا ہے، یہ سن چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تاریخ کا آغاز ہے، لیکن ہر زمانے میں تاریخ کا نظام الگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی 2026 چل رہا ہے نا، تو کیا دنیا کو بولے 2026 سال ہی ہوئی ہے؟ ایک سوچنے والی بات ہے نا۔ شاید آپ کی سمجھ میں آئی بات، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2026 چل رہا ہے، تو کیا دنیا کو بولے 2026 سال ہی ہوئے کیا؟ نہیں ہے، 2000 سال ہو گئے۔ تو پھر تاریخ تو بھائی اگر 10,000 سال لے موٹے آنکڑے سے حضرت آدم کے زمانے سے، تو آج جو سن ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے 10,000، 10,001، 10,026 ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن پتہ چلتا کہ 2026، تو کیا اس سے پہلے تاریخ تھی یا نہیں تھی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، خود کا ممکن نہیں ہو رہا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ کا جو تاریخ چل رہی ہے 2026، اس کا آغاز 2026 سال سے ہوا ہے۔ اور دنیا دیکھ حضرت آدم سے جو تاریخ چلی تھی اس زمانے میں تاریخ کا نظام الگ تھا۔ حضرت آدم کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا اگر کسی کو واقعہ بیان کرنا ہو، کوئی مہینے بھی ہے 12، ہفتہ بھی ہے، دن بھی ہے، اگر تاریخ متعین نہیں ہوگی تو معاملہ گاؤں بھر کا نہیں ہوگا۔ تاریخ متعین مت کرو آپ معاملات میں کہ میں فلاں مہینے میں دے دوں گا، فلاں دن کو دے دوں گا، تاریخ نہیں لکھی تو ہر مہینے میں 4 دن آ رہے ہیں ایک طریقے کی ہفتے کے اعتبار سے، تو دن کو متعین کر دیا، ہفتے کو متعین کر دیا، مہینے کو متعین کر دیا، تاریخ کو متعین نہیں کیا جائے اور معاملہ ہوا کہ اس تاریخ اس دن کو لگا بھائی اس مہینے میں یہ دن بھی آ رہا، معاملہ گڑبڑ ہوا۔ تو حضرت آدم کے ساتھ جو تاریخ کا آغاز ہوا وہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت آدم زمین پر آئے تھے، کوئی نہ زمین آسمان سے اللہ نے اتارا زمین پر، تو یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت آدم کے 200 دن کے بعد 500 دن کے بعد یہ واقعہ پیش گویا کہ دن کے اعتبار سے تاریخ کا نظام یہ تھا۔ اور پھر حضرت نوح کا زمانہ آیا تو حضرت نوح کے زمانے میں جو نظام رہا ہے کسی چیز کو، کسی واقعے کو بیان کرنے کا وہ یہ رہا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے، آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر گویا کہ وہ 6 مہینے تک وہ طوفان رہا اور حضرت نوح نے جو نجات پائی اور آپ کی قوم نے جو نجات پائی، اس کے بعد سے کہا جانے لگا کہ نوح نے اور اپنی قوم کے ساتھ جو نجات پائی تھی اس کے 200 دن کے بعد، 500 دن کے بعد، 1000 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آئے، وہاں سے نظام نہیں چلا۔ پھر حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، آپ سے 5000 سال پہلے، اور ابراہیم کا زمانہ 5000 سال کا ہے اور 2026 چل رہا ہے، پھر 250 سال کو کیسے بیان کریں گے؟ وہ 250 سال کو، بلکہ 3000 سال کو کیسے بیان کیا جائے گا؟ تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں نظام کہ آپ کو جو آگ میں ڈالا تھا نمرود نے، اور آپ کو اللہ نے بچایا تھا اور نجات جو آپ کو عطا کی تھی، پھر وہاں سے کہا جانے لگا کہ حضرت ابراہیم نے جو نجات پائی تھی، اللہ نے جو نجات آپ کو عطا کی تھی، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اتنے دنوں کے بعد۔ پھر حضرت عیسیٰ کا زمانہ آتا ہے آج سے 2026 سال پہلے۔ تو یہ جو تاریخ کا نظام ہے، جو تاریخ چل رہی 2026، اس کا جو آغاز کیا گیا وہ حضرت عیسیٰ کے دور سے۔ بھائی آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1500 سال ہو گئے، اگر تاریخ کا آغاز وہاں سے کیا جاتا تو 1500 چلتا ہے، لیکن کتنا چل رہا ہے ابھی 2026 چل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-600 سال پہلے تاریخ کا آغاز ہو گیا، اس تاریخ کا آغاز ہوا۔ تو اس کا جو انتخاب ہوا اس تاریخ کا 2026 کا، وہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے۔ آپ دیکھیے کبھی بھی ہم سن لکھتے ہیں 2026 تو وہاں پر عین لکھا ہوا ہوتا ہے، عین، اس کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ 2026 ہو ہے، تو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اس تاریخ کا آغاز ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے مکہ کے اندر تاریخ کا نظام الگ تھا، وہاں پر نظام جو تھا وہ یہ تھا کہ جو واقعہ ہوا تھا، واقعہ فیل، جو ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العزت نے ابابیل پرندوں کو بھیجا اور آتی والوں کو سب کو تیز کر دیا تھا، انہاں ابابیل الم کرا میں یہ پورا واقعہ ہے۔ تو وہاں پر نظام یہ تھا کہ واقعہ فیل کے بعد 50 دن کے بعد یہ معاملہ ہوا، جیسا اللہ کے رسول اس واقعے کے 50 دن کے بعد پیدا ہوا، تو یہ کہا جانے لگا یہ نظام۔ پھر اللہ کے رسول کا دور آتا ہے تو اللہ کے رسول کے دور میں تاریخ کا نظام چلا نبوی تاریخ، آپ کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ پھر اسلام کا دور آیا اور فتوحات کا دور آیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبوی تاریخ چل رہی تھی،
لیکن حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ ایک بادشاہ کو خط لکھا اور اس میں تاریخ نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبی بنایا گیا وہ تاریخ لکھتی، یعنی ابھی 1448 چل رہا ہے، 13 سال کو جوڑ لیں آپ تو 1448 کے بعد گویا کہ 1451 ہو رہا ہے نا، تو وہ تاریخ چلتی تھی۔ اب ہر انسان نے رسول اللہ کو نبی نہیں مانا تھا اس زمانے میں، تو اس بادشاہ کے پاس جب خط لکھا تو اس نے کہا کہ یہ تاریخ کون سی، یہ تو نبی تاریخ ہے، ہمارے یہاں پر تاریخ الگ چلتی ہے، اس کی تاریخ چل رہی ہے یہاں پر۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے تاریخ کا آغاز کیا اور کہا کہ اب ہم جو سن کا آغاز کریں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ سے مدینے کی طرف جو ہجرت کی ہے وہاں سے ہم گویا کہ سن کا آغاز کریں گے، اور گویا کہ اس طریقے سے وہیں سے پہلے سن کا آغاز کیا گیا، اور آج جو سن چل رہا ہے 1448، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت کی رسول اللہ نے مکہ سے مدینے کی سمت، وہ 1448 سال ہوئے۔ کتنے سال ہوگا بھائی؟ 1400۔ تو ابھی جو پہلا مہینہ چل رہا ہے محرم کا، تو گویا کہ پہلا مہینہ شروع ہوا ہے تو 1448 میں یہ آغاز ہو گیا، 1448 کا یہ آغاز ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ تاریخ کی ڈیٹیل کو ذکر کیا ہے کہ تاریخ کا نظام، یہ تاریخ کو بھی گویا کہ اللہ رب العزت نے بنایا، اس طریقے سے آسمان و زمین کو بنایا۔ خیر آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو محرم ہے، محرم کا جو مہینہ ہے وہ ہر دور کے اندر پہلا مہینہ رہا ہے۔ قرآن کے آگے کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا جہاں پر آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں ذکر کیا کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے ہم نے 4 مہینے حرمت والے مہینے بنائے۔ 4 مہینے کون کون سے جو حرمت والے؟ ایک رجب کا مہینہ 7واں مہینہ، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ، اور ایک اسی طریقے سے ذوالحجہ کا مہینہ، اور ایک محرم کا مہینہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ حرمت والے مہینے، یعنی کہ ان کی تعظیم کی جاتی رہی ہے اور ان کی فضیلت ہر زمانے میں ان کا مقام ہر زمانے میں رہا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیں کہ اسی وقت سے جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے اسی وقت سے محرم کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کا زمانہ آتا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا، جو بڑا اچھا واقعہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ نے جو نجات پائی اور وقت کا ظالم اور وقت کا جابر فرعون جو غرق ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا جو مہینہ چل رہا ہے محرم کا، اور 10 تاریخ کو۔ آپ جانتے ہیں پورا واقعہ کس طریقے کا معاملہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جو کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل، جن کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو فرعون تھا وہ مصر کا تھا، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل آباد ہو گئے تھے حضرت یعقوب کے زمانے سے اور حضرت یوسف کے زمانے سے۔ کیوں؟ آپ نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تھے، اللہ رب العزت نے مصر کا بادشاہ بنایا تھا، پھر حضرت یوسف نے مصر کے اندر اپنے پورے بھائیوں کو بلوا لیا تھا، 12 بھائیوں کو بلوا لیا تھا، اور پھر یہیں پر اپنے بادشاہ بھائی حضرت یوسف کے ساتھ رہنے لگے، اور یہ گویا کہ نسل بڑھتی گئی اور گویا کہ مصر میں ایک طریقے سے پھیل گئی۔ پھر فرعون کا حضرت یوسف بادشاہ بنے تھے، پھر یوسف کے بعد اور بھی بہت سارے بادشاہ آئے، پھر فرعون کا زمانہ آیا یہاں پر مصر میں، تو فرعون نے گویا کہ ان بھائیوں کا 12 بھائی کی جو اولاد تھی بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے، ان پر ظلم کرنا شروع کیا، ان کو غلام بنایا۔ تو فرعون کے دربار میں ایک شخص بیٹا ہوتا ہے جس کا نجومی جن کو کہا جاتا ہے، کہا کہ جس کو تو نے غلام بنایا ہے، جس نسل کو تو نے غلام بنایا ہے، جس قوم کو تو نے غلام بنایا ہے، اسی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا۔ تو اب اس نے دوسرا فیصلہ یہ لیا، پہلے تو غلام بناتا تھا فرعون، لیکن جب اس کو نجوم نے بتایا کہ ستارہ دیکھ کر خبر بتا دیتا، کیا بتا؟ اس ستارے کو دیکھ کر بھائی کل کیا ہونے والا ہے، اس طریقے سے اس نے بتایا۔ تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ قرآن اس کو ذکر کرتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو جو بچی پیدا ہوتی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا اسی نسل میں، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کی کہ اب آپ فکر نہ کرے، ڈرے نہ، بلکہ آپ اپنے بچے کو تابوت میں رکھیں، اس تابوت کو سمندر میں کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ قرآن کریم کے پارہ 16 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان قذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فالقی الیم بالساحل یأخذ عدو لی وعدو اللہ۔ آپ تابوت کو رکھ دیجیے۔ جب وہ تابوت کہنے لگا تو فرعون کے دربار میں اللہ رب العزت نے اس کو پہنچا دیا، اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پرورش پائی گویا کہ بادشاہ کے
محل میں پرورش پائی. پھر حضرت موسیٰ نے 30 سال یہیں پر گزارے شہزادوں کی طرح گوئے کی پرورش پائی. اور اس کے بعد پھر آپ سے جرم ہوا, آپ مدین گئے. پھر اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا, اور پھر فرعون کو دعوت دینے کے لیے آئے اور تمام لوگوں کو دعوت دی. لیکن فرعون پھر بھی ظالم رہا اور ایمان کو قبول نہیں کیا. اس طریقے سے پورا معاملہ رہا, بلکہ بنی اسرائیل کو ستانا شروع کیا. لیکن آخری حد ہو گئی, یہاں تک کہ اللہ نے فرعون کو 9 معجزات دکھلائے, سانپ والا معجزہ, تمام کے تمام معجزات ہوئے. پھر اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے, ایک کام کیجیے گا, اب یہ ایمان لے کر نہیں آئے گا. ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون, تم راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ, مصر سے نکل جاؤ اور دوسرے شہر چلے جاؤ, اور آج تمہارا پیچھے کیا جائے گا. فرعون نے پلاننگ کر لی کہ تم کو ختم کرے گا, تم کو نپٹا دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے اور دریا سامنے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. اللہ نے حکم دیا, دریا ہے, دریا نہیں بلکہ اپنے عصے کو اضرب بعصاک البحر, سمندر پر اپنے ڈنڈے کو ماری. قرآن کریم کہتا ہے فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے لیے 12 راستوں کا کیا کر دیا, انتظام کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے پار ہو گئے. فرعون آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا, لوگوں سے کہنے لگا, دیکھو دریا بھی میرا حکم مانتا ہے کہ 12 راستوں کا میں نے تمہارے لیے کیا کر دیا ہے, انتظام کر دیا ہے. جیسے وہ دریا میں داخل ہوا, اللہ رب العزت نے موجوں کو بھیجا اور پورے لشکر کو جو ہزاروں پر مشتمل تھا دریا میں کیا کر دیا, اس کو غرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے یہ پورا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ واقعہ بھی آپ کے ذہن کے اندر رہے, اور گویا کہ حضرت موسیٰ نے ایک عرصے تک 2000 سال سے گویا کہ ان کو غلام بنایا جاتا, اور موسیٰ کے دور کے اندر یہاں کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی, اور آپ کے ماننے والوں کو جو بنی اسرائیل ہے ان کو جو نجات ملی, وہ گویا کہ محرم کے مہینے میں ملی. اور محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو, 10 محرم الحرام کو لوگوں کو نجات ملی. اور فرعون گویا کہ اسی تاریخ کو اس مہینے میں کیا ہوا, غرق ہوا. تو یہ واقعہ گویا کہ محرم کے مہینے میں کیا آیا, پیش آیا. اسی طریقے سے تو گویا کہ جب یہودیوں نے یہ نجات پائی تھی تو اس خوشی میں وہ کیا رکھتے تھے, روزہ رکھا کرتے تھے. کیا رکھتے تھے, 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اور ہمارے پیغمبر نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو نجات پائی تھی وہ محرم کے مہینے میں پائی تھی, اور 10 محرم الحرام کو نجات پائی تھی. اس لیے ہم کیا رکھیں گے, اللہ کے دین پر بھوکے رہیں گے. تو اس لیے وہ اس کی تعظیم کرتے تھے. تو گویا کہ حضرت موسیٰ کا جو زمانہ ہوتا ہے آج سے 3500 سال کا ہوتا ہے, تو گویا کہ 3500 سال بھی محرم کی کیا کی جاتی رہی ہے, تعظیم کی جاتی رہی. اس کا تقدس اس زمانے میں بھی موجود تھا. آپ دیکھیے زمانہ جاہلیت آتا ہے, اللہ کے رسول کا دور آتا ہے, لیکن رسول اللہ کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا اور نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا. لیکن زمانہ جاہلیت کیسا خطرناک تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. جو مکہ والے تھے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. معمولی سی بات پر کیا کرتے تھے, جنگ شروع کرتے تھے. اس زمانے کی جو سب سے بڑی حکومت تھی قیصر و کسریٰ, وہ بھی یہاں پر حکومت کرنے کو تیار نہیں تھے. ایسا خطرناک یہاں پر ماحول تھا. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا تھا, محرم کا مہینہ آتا تھا, تو وہ جنگ کیا کرتے تھے, موقوف کر دیا کرتے. بھائی محرم کا مہینہ ہے, ایک طرف سے یہ جاہل ہے, دوسری طرف جب محرم کا مہینہ آتا تھا تو اس کی تعظیم کرتے تھے. یہاں تک کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہ محرم کے مہینے میں چھوڑ دیتے. تو پتہ ہی چلا کہ زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کی تعظیم کی جاتی رہی. اور یہیں پر بس نہیں بلکہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت فرماتی ہے کہ کانت قریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ, کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو لوگ تھے, مکہ کے رہنے والے تھے, جو قریش تھے, وہ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو کیا رکھتے تھے, وہ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ اندازہ لگا, جنگ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ زمانے جاہلیت میں زندگی گزارنے والے, اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں, اس مہینے کی تعظیم ہوئے کہ وہ کر رہے ہیں. اور فرماتی حضرت عائشہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانے جاہلیت میں روزہ رکھا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ زمانے جاہلیت میں ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا رسول اللہ کو, لیکن محرم میں آپ کیا کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے فلما ہاجر الی المدینہ, پھر اللہ کے رسول نے گویا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی, صامہ, آپ نے مدینے میں بھی روزہ رکھا, وہ امر بصیامہ, اور گویا کہ صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی روزہ رکھیں محرم کے مہینے. لیکن پھر مدینے میں جب آئے, حالات سازگار ہوئے, تو اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا. فلما فرض شهر رمضان, رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی, تو فرمایا من قال من شاء صامه ومن شاء تركه, اب جو چاہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور جو چاہے روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے.
تو آپ دیکھیے جو میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں روزہ اس مہینے میں رکھتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے مکہ میں روزہ رکھا, اللہ کے رسول مدینے میں آ گئے, اس مہینے کی کیا کی جاتی رہی, تعظیم کی جاتی رہی. جب مدینے میں اللہ کے رسول پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک قوم آباد ہے. مدینے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں قوم آباد تھی جو کہ یہودی تھی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جس دن ہم روزہ رکھتے ہیں 10 محرم حرام کو, انه یوم تعظمه الیہود والنصارى, اس دن کو یہودی نصارہ جو یہاں پر بستے ہیں مدینے کے اندر وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. حالانکہ پہلے سے رکھتے چلے آ رہے تھے لیکن رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا. جب مدینے میں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس موقع پر اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ یہ بھی روزہ رکھتے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب آئندہ سال آئے گا تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کو بھی ملا دیں گے, یا پھر 10 کے ساتھ کیا کر لیں گے 11 کو بھی ملا لیں گے, یا 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لیں گے, 10 کے ساتھ یا پھر کس کو ملا لیں گے 11 کو ملا لیں گے. یہاں سے بات سمجھنا ہے, وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے یہودی لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں مدینے کے اندر, روزہ رکھ رہے ہیں, اور اللہ کے رسول بھی روزہ رکھ رہے ہیں, اور پتہ چلا کہ یار یہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, اور گویا کہ عبادت میں ہمارے دونوں کے درمیان مشابہت پائی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کی مشابہت سے بچنا ہے. یعنی ایک جائز چیز کے اندر بھی مشابہت سے وہ یہ کہ منع کیا کہ آپ اچھی چیز کے اندر بھی, عبادت کے اندر بھی آپ ان کی مشابہت نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کیجیے. اور آپ دیکھیے ایک زبردست مثال ذہن کی طرح آ رہی کہ آپ دیکھیے نماز ہم کبھی بھی پڑھ سکتے, لیکن 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. 3 اوقات میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. سورج نکلنے کے وقت, سورج جس وقت بالکل سیدھ میں ہوتا ہے, آسمان ہمارے کچھ کھوپڑی پر ہوتا ہے, اور جس وقت سورج غروب ہوتا ہے, 3 اوقات میں ہم عبادت نہیں کر سکتے. یعنی کہ نماز نہ فرض پڑھ سکتے, نہ واجب پڑھ سکتے, نہ مستحب پڑھ سکتے, کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ ان اوقات میں گویا کہ دیگر اقوام کیا کرتی ہے, عبادت کرتی ہے, جبکہ وہ بھی عبادت کر رہے, ہم بھی عبادت کر سکتے. لیکن نہیں, مشاورت سے بچوایا کہ آپ اچھی چیز میں بھی ان کی ابتدا نہ کیجیے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا خالف الیہود والنصارى, کہ یہود اور نصارہ کی کیا کیجیے, آپ مخالفت کیجیے. کہنے کا مقصد یہ میرے دوست بزرگوں, جو محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کی تعظیم ہر زمانے میں رہی ہے, اور آج بھی وہ ہے کہ اس کی تعظیم باقی ہے. اس تعظیم, اس کی حرمت کو وہ ہے کہ آج بھی باقی رکھا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر سب سے فضیلت والے اگر کوئی روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے. محرم کے پورے مہینے میں بندہ کبھی بھی روزہ رکھے گا تو گویا کہ وہ ثواب کا کیا ہوگا, مستحق ہوگا, اور گویا کہ بڑے فضیلت کے حامل. اسی طریقے سے یہ ایک سنت ہوئی. دوسری سنت یہ کہ اگر کوئی انسان 10 محرم الحرام کو کیا رکھے گا, روزہ رکھے گا, اور 10 کے ساتھ 9 کو ملائے گا یا 11 کو ملائے گا, یہ دوسری سنت. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی نے 2 روزے رکھ لیے, 9 10 یا 10 11 کو, تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ کیا کر دیتے ہیں, معاف فرما دیتے. یہ گویا کہ ایک عمل ہے. اسی طریقے سے ایک روایت سے پتہ چلتا ہے محرم کے تعلق سے کہ انسان کو اس مہینے میں اور کیا کرنا چاہیے. ایک روایت ملتی ہے من وسع علی عیالی فی یوم عاشوراء, من وسع فی عیالی علی عیالی فی یوم عاشوراء, کہ جو انسان عاشورہ کے دن یعنی کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر, اپنے بچوں پر, اپنی بیوی پر کیا کرتا ہے, وسعت کرتا ہے, کھانے کے اعتبار سے, پینے کے اعتبار سے, اچھے پکوان کے اعتبار سے, روپے پیسے کے اعتبار سے. تو فرمایا وسعہ اللہ علیہ السنہ کلھا, کہ اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی وجہ سے کیا کرتے, پورے سال کیا کرتے تھے, روزی کے اندر کیا کرتے تھے, وسعت کرتے تھے اور فراخی کرتے تھے. تو اس لیے اس بات پر بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے, مسلمان کو عمل کرنا چاہیے کہ 10 محرم الحرام کو کیا کرے, وہ وسعت کرے, کھانے کے اعتبار سے, پیسوں کے اعتبار سے. یہ گویا کہ محرم کے تعلق سے 2 روایتیں ملتی ہے کہ جو کام کرنے کے تو روزہ 10 محرم الحرام کو 9 10 یہ 10 11 اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر کیا کی جائے, وسعت کی جائے. یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ بات جو کی ہے وہ قرآن حدیث سے کی ہے, جو ہم کو قرآن سے ثبوت ملتا ہے اور احادیث مبارکہ سے ہم کو ثبوت ملتا ہے. اس کے علاوہ ہم کو اور کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اور کیا کیا جائے. لیکن موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں شہروں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر محرم کے تعلق سے بڑی خرافات ہیں, بڑی خطرناک. کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ جو محرم کا مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے,
یہ سوہاگ منانے کا، گویا کہ ماتم منانے کا اور غم خادی کا مہینہ. یہ بعض علاقوں میں کہتے ہیں جب بھی محرم کا مہینہ، بہت سارے خرافات مسلمانوں کے علاقوں کے اندر اور مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر آ گئی کہ وہ یہ کس کا مہینہ ہے؟ ماتم کا مہینہ ہے. اور بڑی دلیل پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے اندر شہید کیا گیا، اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ماتم کرنا چاہیے. یہ کرنا ہی چاہیے، وہ نہ کرنا چاہیے. یہ طریقہ اور یہ تصور کیا ہے؟ غلط ہے. آپ سے کی تاریخ اٹھائیے، آپ سیرت اٹھائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جو بڑے بڑے صحابی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان کی شہادت بھی گویا کہ اس مہینے میں ہوئی. میرے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے جو بات کی تھی حضرت عمر پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ تو کیسے تھے؟ اگر رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت عمر کے بارے میں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. آپ اندازہ کیجئے کیسا مقام ہے. 20 سے 22 آیت کریمہ حضرت عمر کے تعلق سے قرآن کے اندر نازل ہوئی، لیکن آپ دیکھیں حضرت عمر کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں. اور وہ بھی محرم کے مہینے میں ایک آج 3 تاریخ کے محرم کی. گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا پانی سے رخصت ہوتے اور آپ کو بھی جو شہید کیا گیا تھا، حملہ تو آپ پر 26 ذوالحجہ کو ہوا تھا، لیکن آپ جو اس دنیا پانی سے رخصت ہوئے وہ ایک محرم الحرام کو، لیکن کسی کو پتہ نہیں. لیکن حضرت حسین کے بارے میں کہیں گے. آپ دیکھیے حضرت علی، حضرت حسین کے والد حضرت علی، ان کا مقام حضرت حسین سے بڑا ہوا ہے کیونکہ داماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور گویا کہ بہت سارے فضائل، سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا. حضرت علی کو بھی شہید کیا گویا کہ رمضان کے مہینے میں. وہاں پر گویا کہ کوئی کسی کو پتہ نہیں حضرت علی کو کب شہید کیا گیا. تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ خرافات. کیا ہے کہ حضرت حسین کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ محرم کے مہینے میں ہم ماتم کریں گے اور دیگر چیزوں کو ہم کیا کریں گے؟ ایجاد کریں گے. اور دوسری بات یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ شریعت کے اندر جو انسان شہید ہوتا ہے، اسلام کے اندر جو شہید ہوتا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. شہید ہونا اور مرنا اور شہادت پانا اسلام کے اندر یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی روایت ملتی ہے. اللہ کے رسول تو یہ تمنا کرتے تھے کہ مجھے کیا ہو؟ شہادت کا درجہ ملے، میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر لڑوں اور شہید کیا جاؤں. حضرت حسین اگر شہید ہو گئے تو یہ ان کے حق میں بری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تو شہیدوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم جو اللہ کے راستے میں مر جائیں ان کو شہید نہ کرو. حضرت عمر نے شہادت کی تمنا کی، اللہ رب العزت نے شہادت کا درجہ آپ کو دیا. حضرت خالد بن ولید بڑے جنگجو تھے، جنگ کے اندر رہا کرتے تھے، تمنا کی لیکن آپ کے حق میں نہیں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر تو شہادت پائی ہے، تو آپ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کا مقام اور مرتبہ نہیں، بلکہ کسی اور چیز کی وجہ سے مقام اور مرتبہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو سوگ کا مہینہ نہ کہا جائے، ماتم کا مہینہ نہ کہا جائے، اور یہ کہ شہادت کوئی بری چیز بھی نہیں. پیغمبروں نے گویا کہ اس کی تمنا کی. اسی طریقے سے ایک اور چیز چلتی ہے محرم کے تعلق سے، وہی چلتی ہے کہ اس میں شادی نہیں کرتے بعض علاقوں میں، اور کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، ہم شادی کیسے کرتے ہیں جو کہ خوشی کی چیز ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح کیا اسی مہینے میں کیا، محرم کے مہینے میں کیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود کا نکاح حضرت خدیجہ سے محرم کے مہینے میں، حضرت صفیہ سے محرم کے مہینے میں. تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر نے محرم کے مہینے میں نکاح کیا ہے، تو گویا کہ مہینے سب برابر ہے، تو یہ ماتم کا مہینہ نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے جو شیعہ حضرات رہتے ہیں، محرم جب بھی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ماتم بڑے دھوم دھام سے کرتے اور گویا کہ وہ کالے کپڑے پہن لیتے اور گویا کہ وہ یہ کرتے کہ ماتم کا مہینہ اس بنیاد پر ہم کالے کپڑے پہن رہے ہیں. اگر کوئی انسان کالے کپڑے محرم کے مہینے میں اس لیے پہنتا ہے، بات کو اس کو دھیان سنیے گا، محرم کے مہینے میں کالے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ اس کے دل کے اندر نیت ہے. اس لفظوں کو دھیان سے سننا کہ یہ نیت ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے تو یہ ناجائز ہے. کہ گویا کے جو شیعہ حضرات ہیں جن کے عقائد گڑبڑ ہیں، بالکل وہ کافر ہیں، ان کے گویا کہ ان کی مشابہت کرتا ہے. اور اگر کوئی بیسک کر رہا ہے، اس کا عقیدہ نہیں، اس کا عقیدہ یہ نہیں کہ بھائی ماتم کا مہینہ بس پیر پھیرتا چلا رہا ہے، تب بھی اچھی بات یہ کہ نہ پہنے. وجہ کیا ہے؟ اب تو بڑا نہیں ہوگا دوسرے پوائنٹ میں، لیکن اچھی بات یہ کہ نہ پہنے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے بھائی اس نے کالے کپڑے پہنا تھا کہ محرم کے مہینے میں یہ ماتم کر رہا ہے. تو ان تمام آوازیات تمام سے بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے جب اکھاڑا کھیلا جاتا ہے، اسی طریقے سے تلوار بازی جو کی جاتی ہے شہروں کے اندر. میں نے خود دیکھا بھوپال کے اندر کہ محرم کے اندر وہ کیا کرتے، چھری بن لیتے اپنے، یہ جو بدن ہوتا ہے اس کو زخمی کر لیتے
کہ حضرت اور کہتے ہیں دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کئی زخم کھائے، ہم یہ اتنے زخم نہیں کھا سکتے. آپ دیکھیے یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے جسم کو کیا کریں، زخمی کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے بدن بھی. آپ اس سے اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ دیکھیے طبیعت اور خودکشی اسلام میں کیا ہے، حرام انسان بازار سے مر نہیں سکتا ہے کیونکہ جان اللہ کی طرف سے امانت ہے. پورا جسم ہم اپنے جسم کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا تمام چیزیں اللہ کی. اس لیے اگر کوئی انسان اس طریقے کی حرکت کرتا ہے جیسے ہمارے علاقے میں تو ماشاء اللہ یہ چیزیں نہیں ہے، لیکن اگر کچھ تصور ہو یہ تمام چیزوں کو نکال دیا جائے. اب ہمارے علاقے میں جو چلتی ہے رسم، وہ جو یا تو رسم نہیں ہے تو یا ذہنوں کے اندر تصور ہے یا خیال ہے کہ جو لڑکی ہوتی ہے محرم کا چاند اس کو شاید مائکے سسرال میں نہیں دکھاتے بلکہ کہتے بھائی محرم کا چاند اس کو اس کے مائکے میں دکھایا جائے. یہ خیال بھی اور یہ تصور بھی میرے دوست بزرگ جائے غلط ہے. اگر ذہن کے اندر ہو تو اس کو بھی نکال دیا جائے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو چیزوں کو ذکر کیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جو تمام خرافات ہیں ان کو ذہنوں سے نکالا جائے. اور اسی طریقے سے تعزیہ بنایا جاتا ہے. تعزیہ کا ثبوت صحابہ سے بھی نہیں ہے، رسول اللہ سے. تعزیہ کی جو ایجاد ہوئی وہ تو ایک بادشاہ نے کی. کس نے کی تھی؟ آپ نے نام سنا ہوا تیمور لنگ بادشاہ کا جس نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا. شمس الدین التمش 800 سال پہلے. شمس الدین جو رضیہ سلطانہ کا باپ ہوتا ہے 36 سال جس نے حکومت کی شمس الدین التمش نے. اور وہی اللہ والا بادشاہ جس کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی ہیں. بھائی اصل کی سنت کبھی بہت نہیں، تہجد کی نماز بہت نہیں، غیر محرم لڑکی پر نظر نہیں ڈالی، اور اسی طریقے سے تکبیر اولیٰ بہت نہیں. اسی بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان کا بادشاہ تھا تیمور لنگ نے حملہ کیا تھا. اور تیمور لنگ یہ گویا کہ عراق کا اور بغداد اور کوفہ کا یہ اس علاقے کا تھا. جب اس نے یہاں پر حملہ کیا تھا یہ حضرت حسین سے بڑی محبت کیا کرتا تھا. اس سے اور وہ گویا کہ عراق یہ جو حضرت حسین کا جو قبر ہے وہ ایک عراق کے اندر ہے، وہیں پر جاتا تھا. لیکن جب وہ ہندوستان آیا اور ایشیا کے علاقے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ میں ہر سال تو کہاں پر جاتا ہوں، حضرت حسین کے مقبرے پر آپ کے قبر پر جاتا ہوں زیارت کے لیے. یہاں پر تو کوئی کچھ ہے نہیں، اور بیمار پڑ گئے تھے ہندوستان کے اندر جب وہ بادشاہ آیا تھا. تو اس نے کیا کیا تھا، اپنے نمائندوں سے کہا تھا کہ حضرت حسین جیسا مقبرہ بناؤ، جو ان کا جو ڈھانچہ ہے اس کی قبر کا جو ڈھانچہ ہے وہ بنا کر لاؤ. میں زیارت کرنا چاہوں گا، اس کی تعزیت کرنا چاہوں گا. بھائی ایک ہوتا ہے تعزیہ جو بنا ہے تعزیت سے بنا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں نا بھائی کہ تعزیت کرنے جا رہا ہوں، بیمار کسی کرنے جا رہا ہوں، دیکھنے جا رہا ہوں، زیارت کرنے جا رہا ہوں، یہ لفظ بولے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے تعزیت جو ہوتی ہے وہ کہ مرنے کے بعد کسی کے گھر پر جایا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، تعزیہ داری کرنی، تعزیت کرنی. تو گویا کہ اس نے حضرت حسین کے مقبرے کی تعزیت کے لیے تعزیہ بنوایا تھا. وہ یہ کہ تعزیہ جو بنایا جاتا ہے قبر کی طرح ہوتا ہے، اوپر سے امت ٹائپ ہوتی ہے. تو اس بادشاہ نے جب اس کو ایجاد کیا 800 سال پہلے، پھر جب جنتا نے بھی بنانا شروع کر دیا، اس طریقے سے پھر مغلیہ دور میں بھی بنتا رہا اور آج تک یہ کیا ہو رہا ہے، بن رہا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ بادشاہ کی یہ کیا تھی، تیمور لنگ کی ایجاد ہے. اور یہ صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اگر کوئی انسان تعزیہ بناتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اس لیے اس کو نہیں بنانا چاہیے. خیر یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.